اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مجیدہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اور اس کے مراحل کی قسمت اول میں توبہ کے معانی کو بیان کیا اور اس کے مراحل کو روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس حصے میں اس قسمت میں توبہ کے مراحل کو ہی عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، مگر ایک اور زاویے سے، ایک اور جہت سے، اور وہ جہت یہ ہے کہ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تاریخ کی ورق گردانی کریں اور روایات کو پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے 3 مراحل ہیں، 3 مرتبے ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ 1 توبہ عام، 2 توبہ خاص، اور 3 توبہ اخص۔ اب ان 3 مراحل میں سے ہر ایک کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے مرحلے کا، وہ مرحلہ توبہ عام ہے۔ اب توبہ عام کیا ہے؟ یعنی گناہوں کو ترک کرنا۔ یہ مرحلہ عام لوگوں کا مرحلہ ہے، اس میں آپ، میں، ہم سب اس میں آتے ہیں۔ انسان اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو ترک کرتا تھا، وہ پشیمان ہو کر اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ توبہ عام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اگر شراب پیتا تھا، وہ شراب پینا چھوڑ دے پشیمان ہو کر، تو یہ توبہ عام ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اس سے بلند تر مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ، وہ مرتبہ توبہ خاص ہے، یعنی خاص لوگوں کی توبہ۔ اس مرحلے میں، اس مرتبے میں عام انبیاء آتے ہیں، یہ انبیاء کا مرتبہ ہے۔ اس مرحلے کے اندر جو نبی ہے وہ ترک اولیٰ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ پس ثابت ہوا کہ نبی فقط و فقط ترک اولیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اب ترک اولیٰ ہے کیا؟ 2 کام ہیں، ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت کے اندر ترجیح رکھتا ہے۔ ایک افضل ہے، ایک مفضول ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ افضل کو مقدم کیا جائے اور مفضول کو ترک کیا جائے، مگر مفضول کو مقدم کر دیا جائے افضل پر، تو اس صورت میں ترک اولیٰ بنتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں زلیخا کے کہنے پر زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ چند افراد قید تھے، ان میں سے 2 نے خواب دیکھا۔ ان دونوں کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کے مطابق آزاد ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے تقاضا کیا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ یوسف کئی سالوں سے بے گناہ زندان میں قید ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ترک اولیٰ کیا ہے۔ وہ کیا
کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے رہائی کی درخواست خدا سے کرتے، مگر انہوں نے اس کو ترک کر کے بادشاہ سے درخواست کی ہے کہ مجھے قید خانے سے رہائی عطا کریں۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اس سے بلند ترین مرتبہ ہے، اس سے بلند تر مرتبہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ مرتبہ جو تیسرا مرتبہ ہے، تیسرا مرحلہ ہے، یہ بلند ترین مرتبہ ہے، اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آتے ہیں، ان کے جانشین آتے ہیں، ان کے اوصیاء آتے ہیں، اور ہمارے 12 ائمہ آتے ہیں۔ اب یہ مرحلہ ہے کیا؟ اس مرحلے میں غیر خدا کی طرف توجہ کرنے سے توبہ کی جاتی ہے۔ فقط توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، اگر غیر خدا کی طرف توجہ ہوئی تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا جب لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے، ان سے صحبت کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے۔ تو رسول خدا ارشاد فرماتے کہ میں جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، ان سے صحبت کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، تو اس بات کرنے سے، اس گفتگو کرنے سے، اس صحبت کرنے سے میرے دل پر غبار آ جاتا ہے، اور اس غبار کو ختم کرنے کے لیے میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔